سرشار فرمائیں آمین سے لوگ جس بھائی نے لگائے تھے نعرے وہ ہیں کہ بیٹھے اچھا اور کوئی ایک لگائے نعرہ ماشاءاللہ لگائے ارے چچا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمیں تو ریکارڈ کر لیے چچا کی آواز ریکارڈ کرو بھائی چچا کی آواز ریکارڈ کرو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کریم کرو فرمائے اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو ان بزرگوں کو آمین کہتے ہیں ان کی آنکھوں نے بڑی صبحیں بڑی شامیں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوگا ان کے دور میں مفتی اعظم بھی رہے ہوں گے ان کے دور میں حضور مجاہد ملت بھی رہے ہوں گے ان کے دور میں سرکار سرکاری شریف ان کے دور میں حضور محدث اعظم بھی رہے ان کے دور میں حضور بدر ملت حضور پاسبان ملت بھی رہے انہیں خواجہ مظفر صاحب اللہ علیہ رحمہ کے ساتھ حضور مظفر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قائد سرفروشہ کو بھی دیکھا ہوگا خوشی بھی جاتا ہے اب ان آنکھوں کو دیکھ لو اب یہی آنکھیں ہمارے لیے باعث برکت ہیں خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر کہ ہم پرندے یہیں پر ڈھکن اتارتے ہیں چلیں گے انشاءاللہ مکہ شریف میں اللہ سے کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اگر یہی سوال اس دور کے وہابیوں سے کیا جائے قرآن کہتا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ عرب کے وہابی کس کے ساتھ ہوں گے بولو بھائی ارے کہتے کیوں نہیں یہ ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے ولادیمیر پوتن کے ساتھ ہوں گے اور آپ سے کہا جائے گا آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ کہتے کیوں نہیں ہم کہیں گے ہم تو غریب نواز کے ساتھ میں ہیں ہم تو وارث پاک کے ساتھ میں ہیں بریلی کے شہنشاہ کے ساتھ میں ہیں ہم تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ یہی فرق ہے اس سے رشتہ ناتا رکھنا کیوں گوارا ہو گیا جو نبی کا نہ ہوا کیسے تمہارا سرکار غوث اعظم کا نام میں بتا دوں دل کی بات اگر اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے یہ بچے کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ ان کی نسلیں آباد رہیں گی شراب خانے کے بغل میں آپ نے جوتا پالش کرنے کا کام بھی دے دیا نا تو شراب خانے کے بورڈ پر 4 مہینے کے بعد مدرسے کا بورڈ لگ سکتا ہے اور حرام کھلا کے اگر پالا ہے تو پھر بچے حضور کی شان میں توہین بھی کر سکتے ہیں قرآن کا مذاق کر سکتے ہیں اپنی ماں کو بیلٹ سے مار سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ماضی قریب میں ہوا اپنے باپ کے جنازے کو روک کر کے اپنی زمین کے بٹوارے کی بات کر سکتے ہیں یہ حرام دسترخوان کی وجہ ہے صوفیہ کہتے ہیں اگر بچے بچیاں آوارہ ہوں تو کسی موبس تعویذ لکھنے والے کسی عامل کسی بندش کرنے والے کے پاس مت جاؤ دسترخوان پر غور کرو کہیں سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا اے لوگو سچ بولو اور حلال کھاؤ عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے کبھی زندگی میں شریعت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم لبیک یا غوث اعظم اونچی بولے لبیک یا غوث اعظم لبیک یا غوث اعظم آپ لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں یہ عاشقوں کی محفل ہے رات کے 1 بج رہے ہیں اور ٹمپریچر کتنا ہارڈ ہے سردی کا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو لوگ سوچیں گے بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ جھوٹ ہے جس پہ سچ قربان ہو گئے یہ بولا پن جنتیوں کی نشانی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو غوث پاک کی بارگاہ میں ایسے ہی بیٹھ کے بڑے پیر کی باتیں کرنے کی توفیق عطا یہ چہرے یاد رہیں گے یہ آنکھیں یاد رہیں گی یہ پیشانیاں یاد رہیں گی انشاءاللہ اللہ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بہت بہت شکریہ ایسا نہیں کہ میں تھکا ہوں مجھے اچھا لگا بہت اچھا لگا اور لمبی مسافت لے کر کے آیا میری تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست حاصل ہو گئی غوث پاک کا نام جب میں دیکھا ہوں نا کسی پوسٹر پہ تو بڑا دل خوش ہوتا ہے آج میں بتاؤں گا لوگوں سے اپنے غوث پاک کا مرتبہ کیوں نہ کرنا انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ لیکن حضور غوث پاک نے کیا مرتبہ فرمایا آج میں ویڈیو کال کے ذریعے سے اپنے شعراء کرام تھے میرے بھائی جو بڑے محسن ہیں بغداد شریف میں ان سے مجھے پوچھے کہ آصف بھائی یہ کون جگہ ہے میں ان کو گائیڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ جگہ پر غوث پاک کھڑے ہوتے تھے اور ایک مرتبہ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ اس گلی سے جو گزرے گا اور نکل جائے گا اس گلی سے جو گزر جائے گا میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا تھا
کہ من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. زیارت کی اس پر واجب ہے، اس کے لیے پلان بنانا پڑتا ہے. زیارت کی تو پلان کے ساتھ ہے نا، ارادہ کیا، پاسپورٹ بھیجا، اپروول بھیجا، ٹریولنگ کی، سفر کیا، اور پھر جا کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. تب میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والے کے ساتھ من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا غوث پاک کیا کہتا ہے، اور جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. جو گزر جائے گا، جو گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ماضی قریب کے بزرگ تھے، ان کا نام تھا مفتی عبدالکریم بیاروی. بیارہ شریف یہ شمالی علاقے میں ہے، کردستان کے علاقے میں ہے. بیارہ شریف میں 1.5 لاکھ اولیاء کی مزار شریف ہے. بیارہ شریف میں مفتی عبدالکریم بیاروی غوث پاک کے روضہ شریفہ کے قریب آرام کر رہے ہیں، اور تقریباً 15 سال پہلے بغداد شریف میں ان کا انتقال ہوا تھا. 2005 یا 2006 میں ان کا انتقال ہوا. دن کے اجالے میں غوث پاک سے باتیں کرتے تھے، اور بڑے بزرگ تھے. ان سے کسی نے پوچھا تھا، اے مفتی عبدالکریم بیاروی شیخ بغداد محدث عراق، یہ بتائیں کہ غوث پاک نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. تو اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جن کہے تو سبحان اللہ کہنا، حالانکہ دل تو سبحان اللہ کہہ ہی رہا ہے. مچلے آپ بولے اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ غوث پاک نے کیوں کہا؟ آپ فرماتے مجھے نہیں پتا کہ غوث پاک نے یہ بات کیوں کہی، جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ہاں ایک بات ہے. بولے کیا؟ بولے ایک بات یہ ہے کہ میں نے مدینے والے آقا کو اس گلی سے بارہا گزرتے ہوئے دیکھا. غوث پاک نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیچے رہیے، نیچے رہیے، ماشاء اللہ. سلامت رکھے میرے بھائیوں کا، سلامت رکھے. جو لوگ ابھی ہندوستان میں ہیں، ہندوستان سے باہر اپنے قصبے کی جلسے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے، اللہ ان کی بھی نیت خالص کو قبول فرمائے. کیا کیا فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے مدینے والے آقا کو اس طرف سے گزرتے بارہا دیکھا. تو غوث پاک سرکار نے جو یہ کہا وہ گزرگاہ مصطفیٰ کی بنیاد پر کہا، قدم ناز مصطفیٰ کی بنیاد پر کہا ہے. اس گلی سے جو گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. بات میں نے یہ کہی تھی، غوث پاک کو کبھی سردی نہیں لگی. اگر کوئی کہے مجھ پر تعجب ہے تو مجھے اس پر تعجب ہے، مجھے اس پر تعجب ہے. غوث پاک کو بھی سردی نہیں لگی. سمجھ گئے آپ؟ کبھی سخت سردی کے دنوں میں، آج بھی مکاشی پر ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے، اور 15-20 دن کے بعد میرا سفر ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا غوث پاک کا. یہ مولا علی کی ولادت کے موقع، پھر غوث پاک کی ولادت کے دن آئیں گے انشاءاللہ کرم ہوگا، پھر غوث پاک کے نام میں گھنٹوں گھنٹوں غوث پاک کی بارگاہ میں لیٹری صاف کرتا ہوں. وہاں کے واش روم میں جھاڑو لگاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے در و دیوار صاف کرتا ہوں. اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں چھوا کرتا ہوں. میرا کام ہے، مجھے وہاں کے خادموں کے جوتوں کی مٹی میں بھر بھر اپنے گھر لے آتا ہوں. میرا امام بریلی کے تاجدار کہتا ہے جو کام بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے وہ کام غوث پاک کے خادم چٹکیوں میں کرتے ہیں. یاد حضرت ہے اندھی نہیں مارتا. آپ نے شعر میں کہا تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا غوث پاک نے، اے احمد رضا تجھے کیا چاہیے، کیا چاہتے؟ تو میں نے کہہ دیا میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا. کہا تم نے جو مانگو گے ملے گا، تو رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. کیا سودا کیا میرے امام نے. کبھی غوث پاک کو سردی نہیں لگی، مگر مرزا کی سردی نہیں آئی. ایک بات سنیں، کبھی حضور غوث پاک کی سردی میں ناک مبارک میں جو گاڑھا پانی نکلتا ہے، گندا پانی، رطوبت، یہ کبھی غوث پاک کی ناک شریف سے نہیں نکلی. تعجب نہیں ہوتی، کبھی نہیں نکلی. اور ایک بات بتاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ساری باتیں میں علم رسول کے، علم رضا کے، علم علی کے وارثین کے سامنے کر کے جا رہا ہوں. بہت دور نہیں کہ میں یہیں سی ملک میں رہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تھوڑی سی محنت کرو سب کتابوں مل جائے گا. حضور غوث اعظم نے کبھی 91 ایئرز زمین پر تھوکا نہیں، کبھی نہیں تھوکا. کلی کرنا الگ مانے میں، کبھی نہیں تھوکا. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے، ارے باپ رے باپ یہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے کبھی زمین پر تھوکا نہیں. خدا کی قسم جہاں بیٹھے ہو زمین آپ کے لیے گواہی دے گی.
میرے مولا یہ لوگ بیٹھے تھے، عاشق بیٹھے تھے، اتنی سردی میں موسم کو شکست دیا تھا اور غوث پاک کے ذکر کا علم اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضور غوث پاک نے کبھی زمین پر تھوکا نہیں کیا کیا بات؟ تو کیا کہا؟ جواب ہو لاجواب ہو جائیں آپ کے سوالات۔ فرمایا سنیں کوئی تعجب نہیں۔ میں نے کہا تعجب نہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں اللہ نے غوث پاک کے تھوک میں بھی ولایت رکھی تھی اور ولایت کو زمین پر بہایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شان ہے میرے شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا غوث المدد، بولے یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ باتیں بہت ساری سی ہیں، بہت ساری ہے، سنتے سنتے آپ تھک جائیں گے، سناتے نہیں۔ اللہ مبارک فرمائے انشاءاللہ۔ پھر سے بولے کیا کہا آپ نے؟ ہاں بتا کے بولے یا غوث۔ غوث پاک دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب داشنی کدھر ہے؟ ایک بزرگ تھے، کبھی کبھی اکیلے ادھر چلے آتے تھے ٹہلتے ہوئے، آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر چلے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا حضور ادھر 1 کلومیٹر گئے تھے لوٹ آئے تھے؟ بولے وہ 1 کلومیٹر غوث پاک سے قریب ہو گیا۔ میرے دوست ابرار بھائی مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں، غوث پاک کے بڑے عقیدت مند ہیں۔ بائک سے گھر جا رہے تھے تو ایک کار کے پیچھے لگ گئے اور اسی کار کے پیچھے وہ گھر بھی نکل گیا، وہ کار آگے چلے گئی، وہ پیچھے۔ ان کے دوست نے کہا یار ابرار بھائی گاڑی موڑو یار، ایک کار کے پیچھے تو کیا مطلب یار، گھر ادھر نکل گیا، کار کے پیچھے لوگ تو رونے لگے۔ بولے اس کار پر لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بولے میں غوث پاک کے پیچھے بھی چلنا چاہیے۔ سرکار مجاہد ملت کے الہٰ تشریف لائے، نام آتا ہے تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں مجاہد ملت۔ میرا دل کہتا ہے حضور مفتی اعظم اور حضور مجاہد ملت، ان دونوں بزرگوں کی سیرت کو نصاب بنا کے مدرسوں میں داخل کرا خدا قسم۔ سرکار مجاہد ملت الہ آباد میں نخاس کو ہے جگہ، وہی کوئی صاحب یہاں گئے تھے اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اپنے محیط کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جوان۔ بولے بھائی یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجاہد ملت سے، حضور یہ آپ کا بیٹا، آپ کا غلام، میرا بیٹا آپ کا غلام ہے، اس کا نام ہے عبد القادر۔ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا غلام ہے، اس کا نام عبد القادر۔ اتنا کہنا تھا کہ مجاہد ملت کو چلانا گیا اور اچھل کر کے گئے اور اس کے بیٹے کا دونوں کانپنے لگے۔ حضور مجاہد یوں پکڑا، چیخ مار کے فرمایا تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے؟ ارے بول، یہ غوث پاک کا غلام ہے اور میں اس کا غلام ہوں، اس کا نام غلام عبد القادر ہے۔ نام کے احترام میں سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا عشق تھا۔ ممبئی میں تھے، کسی نے کہا حضور الہ آباد میں ایک مرید ہیں آپ کے، ہر سال توشے کی نیاز کرتے ہیں تو اس میں آپ رہتے ہیں، اب کی نہیں رہیں گے؟ فرمایا رہوں گا انشاءاللہ۔ کب ہے؟ بولے حضور وہ تو بہت پریشان تھے لیکن آپ ملے ہی نہیں، تو کل ہے، کل ان کی نیاز ہو۔ الہ آباد میں مجاہد ملت نے جھولا اٹھایا اور چل دیے۔ اسٹیشن پہ آئے تو ٹرین پر بڑی بھیڑ تھی، وہ غوث پاک کا نام لیا، گزرے، پاؤں میں ورم آ گیا تھا، انگلیاں سوج گئی تھی، اتنی مشکلوں سے آئے الہ آباد اور اترے اور رکشہ کر کے سیدھے جب پہنچے اس کے دروازے پر تو توشے کی تیاری ہو رہی تھی۔ جب مرید نے دیکھا تو قدم پہ گر پڑا، کہا سرکار میں معافی چاہتا ہوں، آپ کہاں سے؟ فرمایا بمبئی سے آ رہا ہوں۔ کہا حضور آپ نہیں ملے تھے، میں بڑا پریشان تھا، تاریخ رکھ دیا کہ سرکار میرے پتہ نہیں کہاں ہے، مجاہد ملت سرکار نہیں ملے تو میں نے توشے کی نیاز حاضر کی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجاہد ملت نے رو کے کہا جب بغداد شریف سے غوث پاک آ سکتے ہیں تو ممبئی سے حبیب الرحمان نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سربنا کیا کوئی جانے ہے کیسا دیکھا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں بولے تمہارا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جگہ جلوے سے باتیں، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا، مزرعو چشت بخارا و عراق و اجمیر،
کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تھے، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے ایسا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی زمینوں میں جو بزرگ حضرات مدفون ہیں سب کو حضور غوث اعظم کے نام کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ ایک وظیفہ کرتے تھے، اس پر جلال کا غلہ تھا، جس وظیفے کی بنیاد پر سیدنا شیخ کو سردی نہیں لگتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع فرمایا تھا، فرمایا کہ یہ وظیفہ نہ کیا کرو، اللہ نے تمہارے نام میں برکتیں رکھی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کی نسبتیں بڑی ہوتی ہیں، بڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا مدرسہ ہے جامعہ قادریہ، اس مدرسے کے قریب سے جو گزر جائے گا بڑا سے بڑا گنہگار بھی ہوگا تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس پاک مت اللہ اس کے گناہوں میں تخفیف فرما دے گا۔ بڑا سے بڑا گنہگار بھی ہوگا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تخفیف کر دے گا۔ وہ اس پاک کا لنگر خانہ بغل میں امریکن بلاسٹ میں ایک کرسچن تھے میرے دوست، بعد میں ہوئے، ان کی بیوی بچے سب مار دیے گئے تھے، تو میرے دوست حسن مصری بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ شیخ یحییٰ غوث پاک کے خادم تھے ماضی قریب میں، ان کے بیٹے تھے، ابھی 3-4 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا، تو 2 مہینہ پہلے حسن بھائی کا، ان کو ہم لوگ حسن مصری کہتے تھے محبت میں۔ تو ان کے وہ دوست تھے کرسچن، وہ بھوکے تھے، ان کی بیوی بچے سب مار دیے گئے امریکن بلاسٹ میں۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے اور مسلمانوں سے غوث پاک کے بارے میں بولے، بھائی میں بھوکا مرتا ہوں، کہاں جاؤں، میں بھوکا ہوں، عیسائی ہوں، کہاں جاؤں بغداد میں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ سامنے حضور غوث پاک کا لنگر خانہ ہے، جا کر کے اسی لنگر خانے کا کھانا کھا لیا کرو، کم سے کم بھوک مٹ جائے گی۔ جب تک بغداد کے حالات خراب ہیں تب تک ایسے ہی بچ بچا کے غوث پاک کا لنگر کھایا کرو۔ وہ کرسچن کہتا ہے میں کھاتا رہا غوث پاک کے لنگر کھانے کا کھانا، 4-5 مہینہ بھی نہیں گزرے، میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے کہا یا شیخ، جب آپ کے لنگر کھانے کے دانے میں اتنا اثر ہے تو آپ کی ذات میں کتنا اثر ہے؟ یہ غوث پاک کے لنگر کھانے کا دانہ ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی بڑی شان ہے، باتیں بہت ساری ہیں، آپ سنتے والے اتنے پیارے ہیں نا لوگ، ہم لوگ تو دل کہتا ہے کلیجہ نکال کے آپ کے قدموں کے نیچے رکھیں۔ اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد فرمائے۔ خواجہ علم و فن کی یہ چوکھٹ ہے، اللہ اس زمین میں جو برکتیں نازل فرما رہا ہے یہ اسی ذات کی برہم منت ہے۔ ان کو خوب ساون بھادوں کی بارشوں میں ہمیشہ شرابور فرمائے، ان کی بارگاہ کے فیوزات ظاہری اور باطنی کو اللہ خوب ظاہر فرمائے۔ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق۔ جن بھائیوں نے کوشش کی، اول بھائی وغیرہ کو، کمیٹی کے افراد کو، میرے دل سے دعا ہے اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھائے، مادہ خدا کے آمین کہہ دو۔ اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے، آمین کہہ دو۔ سہن قادری کے جلوے دکھائے، نیل گنبد کی زیارت کرائے، آپ کے مینار کی زیارت کرائے، آپ کی دہلیز پر اپنے سروں کو خم کرنے کی توفیق، سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی کے موسم میں جانوروں پر، پرندوں پر، مسافروں پر، مریضوں پہ کرم فرمائے، اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، اہل سودان پہ کرم فرمائے، اہل ملک تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلی یہ نجدی بلا مدینے سے۔ ہندوستان میں غریب نواز کے ملک میں سکون قائم فرما، جو ہندو اور مسلمان بے قصور جیلوں میں ہے ان کی رہائی کا انتظام فرما، ہر بد عقیدے کے فتنوں سے، اس کی ریشہ دوانیوں سے ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، اور نسلوں کو اہل بیت کا مؤدب اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔